السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ایک گھر پر جن کا سایہ اور اللہ والے کا قصہ۔ ابن عقیل کتاب العیون میں فرماتے ہیں، ہمارا ایک مکان تھا، جو بھی اس میں رہتا رات قیام کرتا تو صبح کو اس کی لاش ہی ملتی۔ ایک مرتبہ ایک مغربی مسلمان آیا اور اس نے اس مکان کو پسند کر کے خرید لیا، وہاں رات بسر کی اور صبح کو بالکل صحیح اور سلامت رہا۔ اس بات سے پڑوسیوں کو تعجب ہوا۔ وہ شخص اس گھر میں کافی عرصے تک مقیم رہا، پھر کہیں چلا گیا۔ جب اس سے اس گھر میں سلامت رہنے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، جب میں اس گھر میں رات گزارتا تو عشاء کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک مرتبہ ایک پر اسرار نوجوان نے کنویں سے باہر نکل کر مجھے سلام کیا، میں ڈر گیا۔ وہ کہنے لگا، ڈریے مت، مجھے بھی کچھ قرآن کریم سکھائیے۔ چنانچہ میں اسے قرآن کریم سکھانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس گھر کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، ہم مسلمان جنات ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس گھر میں اکثر و بیشتر شرابی اور بدکار لوگ رہنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے گلا گھونٹ کر ان کو مار ڈالا۔ میں نے اس سے کہا، رات میں آپ سے ڈر لگتا ہے، برائے کرم دن میں تشریف لایا کریں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ دن میں کنویں سے باہر آتا اور میں اسے قرآن کریم پڑھاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ جن مجھ سے قرآن کریم سیکھ رہا تھا کہ ایک عملیات کرنے والا محلے میں آیا اور صدائیں لگانے لگا، میں سانپ کے ڈسنے، نظر بد اور آسیب کا دم کرتا ہوں۔ اس جن نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ جن بولا، اسے میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا میں گیا اور اسے بلا لایا۔ یکا یک وہ جن چھت پر ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اس عامل نے دم کیا تو وہ اژدہا تڑپنے لگا، یہاں تک کہ گھر کے درمیانی حصے میں گر پڑا۔ اس عامل نے سانپ سمجھ کر اسے پکڑ کر اپنی زنبیل یعنی ٹوکری میں بند کر لیا۔ میں نے اسے منع کیا تو کہنے لگا، یہ میرا شکار ہے، میں اس کو لے جاؤں گا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دی تو وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس اژدہے نے حرکت کی اور پہلے والی شکل میں ظاہر ہوا، لیکن وہ کمزور ہو کر پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ جن نے جواب دیا، عامل نے اسماء مبارکہ پڑھ کر دم کیا، جس سے میری یہ حالت ہو گئی۔ مجھے زندہ بچنے کی امید نہ تھی۔ جب تم کنویں میں چیخ کی آواز سنو تو یہاں سے چلے جانا۔ مغربی مسلمان کا کہنا ہے، میں نے رات میں چیخ کی آواز سنی تو میں گھر چھوڑ کر دور چلا گیا۔ ناظرین و سامعین، اس سنسنی خیز حکایت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ بسا اوقات مذاق کرنا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ غالباً اس جن نے اژدہا بن کر اس عامل کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، مگر وہ عامل اپنے فن میں کامل نکلا اور اس نے اسماء مبارکہ پڑھ کر ایسا دم کیا کہ اس بیچارے جن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ لہذا کسی کو کمزور سمجھ کر چھیڑنا نہیں چاہیے۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ گناہوں کی نحوست کے سبب دنیا میں بلائیں اور آفتیں آ سکتی ہیں، جیسا کہ اس آسیب زدہ مکان میں آنے والے شرابیوں اور بدکاروں کو جنات گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے۔ اس سے گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول رہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں دنیا میں بھی گناہوں کی پاداش میں کوئی جن مسلط نہ ہو جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت و تلاوت سے بلائیں ٹلتی ہیں، جیسا کہ اس پر اسرار مکان کے جن نے نمازی تلاوت کرنے والے مسلمان کی شاگردی اختیار کر لی۔ لہذا اپنے گھروں کو نمازوں، تلاوتوں اور نعتوں سے آباد رکھیے۔ فلموں، ڈراموں، گانوں بازوں کی نحوستوں سے دور رہیے۔
انشاءاللہ عز و جل برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ گناہوں کی عادت سے نجات اور آخرت کے عظیم ثوابات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل دنیاوی آفات و بلیات سے نجات کا سامان ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں بھی یہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یہ ایک حدیث سے ماخوذ ہے جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، تاکہ گھروں میں روحانیت اور برکت کا ماحول برقرار رہے اور وہ مردہ نہ ہو جیسے قبرستان مردہ ہو جاتے ہیں جہاں زندگی کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔